ویلکم بیک ناظرین. جیسے ہم بات کر رہے تھے خاص طور پہ یہ چیز بھی سب سے اٹموسٹ سگنیفیکنٹ ہے کہ اب ایران کے ساتھ کون سے بردر ممالک یا جہاں پر ایک عوامی یا میں کہتا ہوں بین الاقوامی ایک تاثر تھا جی ایران کے ساتھ جو ہے وہ بیک پہ چائنا اور جو ہے وہ رشیا ہیں. تو میاں صاحب اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایران تو ریٹیلیشن بھی کر رہا ہے اور فرنٹ پہ کھیل رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ممالک جو ہیں وہ ایران کا ساتھ دیں گے اس حوالے سے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ, سروائیول آف دا اسٹرانگسٹ. یعنی آپ کی سروائیول کی جب جنگ ہوگی تو پھر تو آپ وہ شیخ سادی کہتے ہیں نا کہ جب موت نظر آتی ہے تو تلوار کی نوک آپ ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایران جو ہے وہ بالکل ہی آسانی سے ایک شکار ہو جائے ان کی زیادتیوں کا, ان کی جارحیت کا. تو انہوں نے اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. دوسرا ان کا جیسے ابھی کرن صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کا بلڈ اپ ہے ڈرونز کے بارے میں. کامبیٹ ڈرونز تو ان کے واقعی بڑے افیکٹو سمجھے جاتے ہیں. جو روس نے جو ان کے ساتھ 20 سالہ سیکیورٹی پارٹنرشپ ارینجمنٹ ہے ایران کے ساتھ, اس کے تحت روس نے ان سے کافی لی ہیں کامبیٹ ڈرونز, اور وہاں سے انہوں نے SU-300 بیٹریز لی ہوئی ہیں. تو یہ ہے کہ روس کی جو کولیبریشن ہے وہ اس طرح کا ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے نہ چائنا کے ساتھ جس طرح کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ہوا ہے یا جو نیٹو کے پیٹرن پہ تھا کہ یعنی ایک ملک پر حملہ تمام ممالک پر حملہ سمجھا جائے گا جو سگنیٹری ٹو دا پیکٹ ہے. اس طرح کا پیکٹ نہیں ہے. لیکن دیکھیں کوآپریشن کے کئی طریقے ہیں. جیسے مئی کا ہمارا بنیان مرصوص کا جو ہوا وہ ہمارا تو ویسے سول نیوکلیئر معاہدہ تو چائنا کے ساتھ موجود ہے, دیٹ از آن ریکارڈ, جس طرح امریکہ کا بھارت کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ہم نے ان کے ساتھ اوپنلی, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, مجھے چائنیز ایمبیسڈر نے کہا کہ ہمارے تعلقات ملٹری ٹو ملٹری ہیں پاکستان کے ساتھ. بعد میں پھر مئی کے جو واقعہ ہوا ہمارا اور آپریشن سندور کے دوران جو ہم نے دھول چٹائی تو اس وقت اوپن ہوگی بات کہ ہمارا 81% آرمامنٹس جہاز اور دیگر آبدوزیں بھی وہ چائنیز ہیں, یعنی چائنیز ٹیکنالوجی ہمارے ٹینکس وغیرہ بھی. تو اس لیے کہ پاکستان نے اس لحاظ سے اپنی خارجہ پالیسی irrespective of the fact جو بھی حکومت ہماری اقتدار میں رہی, جو بھی پارٹی رہی, فوجی رہے, غیر فوجی رہے, سیاسی رہے, جمہوری رہے, اور تقریباً یہ کنٹینیوٹی ہماری برقرار رہی ہے. اس کنٹینیوٹی کی وجہ سے ہمارا ایٹمی پروگرام بھی کافی سیف رہا. اس کو کچھ لوگ شاطر پن بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میرے خیال اس شاطر پن سے آپ کی وجود برقرار رہے اور آپ گرو کرتے رہے, اپنے مفادات کا بھی تحفظ کر لیں, وہ میرا شاطر پن فی زمانہ ضروری ہے اس دور میں, کہ بجائے کہ آپ بالکل ہی آنکھیں دکھائیں اور آپ اوپنلی ایک دوسرا انوائٹ کریں ٹربل. تو اس سے میرے خیال یہ اچھی پالیسی رہی ہے ہماری. اور دوسرا یہ بھی ایک میں بات کرتا ہوں, ایک مفروضہ ہے ویسے کہ اس وقت دنیا میں شاید کسی ملک کو آرام سے ایٹمی طاقت بننے دیا جائے, شاید ہی کسی ملک اب جو بن گئے وہ بن گئے. یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ کچھ کرٹکس یہ بھی کہہ رہے ہیں, کچھ جریدے, کہ جی جو نیوکلیر سائٹس ہیں ایران کی ان کو ابھی تک کوئی نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ کہا جا رہا ہے. اور کچھ تو اب خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ جی وہ ایسے بنکرز میں ہیں کہ اوپر سے ان کو ہو کچھ نہیں سکتا. لیکن یہ CID اگر میرے اور آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی ہے. کرنل صاحب یہ پاسبل ہے ویسے جو بنکرز والی بات؟ یہ بالکل پاسبل ہے جی. اس کی جو بنکر ان کے یہ زیر زمین ہے, پہاڑوں کے نیچے ہے, اور 6 تہ خانے ہیں نیچے. اچھا, یہ امریکن, آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ نیوکلیر سائٹس کو ابھی میں عرض کرتا ہوں, یہ پچھلا پورا زور لگا کے صرف اوپر والی منزل جو کہ ڈیکوریٹو منزل تھی اسی کو دفتروں شفتروں کو ڈیمیج کر سکے ہیں. اچھا, ٹوٹل نیوکلیر ان کا انٹیکٹ ہے. اور دوسرا وہ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ اسی جگہ پہ نیوکلیر رکھ کے تو ایران سے لڑنے چل پڑے. تو میننگ بائی اسٹل نیوکلیر کی شہادت نہیں وہ دینا چاہتے, اپنی شہادت دینے کو تیار ہے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے. نیوکلیر کی شہادت ان کو پتا ہے کہ اس کو کیسے سنبھالنا ہے, اور پہلے بھی سنبھالا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور ابھی بھی سنبھالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت بڑی ویسے الارمنگ چیز ہے خاص طور پہ امریکنز کے لیے, ہمارے لیے نہیں. عبد الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ خاص طور پہ ابھی ایک میاں صاحب نے بات کی کہ ڈیفنس پیک کی بات کی, جیسے جس طریقے سے جو معاملات ہیں خاص طور پہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان, اس طریقے سے ایران کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ملک جو ہے, اب یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو وار ہے یہ کسی 2-3 ممالک تک محدود نہیں رہے گی, اب یہ بڑھے گی ریجن کے اندر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑھ سکتی ہے اور کتنے دنوں تک جا سکتی ہے یہ؟
دیکھیے اگر شواہد کی بات کی جائے تو ابھی تک تو ایران ہمیں تنہا دکھائی دے رہا ہے، نہ کوئی عرب ملک، نہ کوئی مسلم ملک، نہ ہی کوئی ہمسایہ ایران کی مدد کر رہا ہے دفاعی اعتبار سے، جیسے ہم چین کے بارے میں توقع کر رہے ہیں یا روس کے بارے میں توقع کر رہے ہیں کہ شاید کسی لیول کے اوپر وہ ایران کی مدد کریں، مگر ابھی تک پریکٹیکلی سوائے مذمت کے، ایران کے ساتھ اظہار ہمدردی کے، ہم نے آن گراؤنڈ کو ایسی چیز نہیں دیکھی۔ جس طریقے سے پاکستان جب بنیانی مرصوص ہم کر رہے تھے اور اس دوران ہمیں بعض دوست ممالک نے ہماری سپورٹ کی تھی، اور لیکن یہ چیز ابھی تک ہمیں ایران کے معاملے میں دکھائی نہیں دے رہی۔ مگر جو سب سے بڑا اس کا ایک پہلو ہے اس جنگ کا، وہ اس کی بیٹل فیلڈ ہے۔ امریکہ تو 7 سمندر پار ہے، اسرائیل ریجن میں موجود ہے، وہ اس جنگ کو غزہ سے نکال کر تہران تک لے آیا ہے۔ ان کا ماسٹر پلان یہ ہے کہ وہ تہران کو غزہ بنا دیں، کھنڈر بنا دیں، کھنڈرات کے اثرات وہاں قائم کر دیں۔ اور اس میں سب سے بڑا جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں، جو مڈل ایسٹ کی کنٹری ہیں، وہ بیٹل فیلڈ بن گئی ہیں۔ اب یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل نے جتنے ہمارے عرب مسلمان ممالک ہیں ان کے گلے میں ڈال دی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ کویت بھی، بحرین بھی، متحدہ عرب امارات بھی اور سعودی عرب بھی یہ اب اسرائیل کی جنگ کو آگے کنٹینیو کریں ایران کے خلاف۔ ایران کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اگر یہ بھی نہ کرے کہ وہ امریکہ کے دفاعی اڈوں کو اٹیک نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی آپشن، کوئی چارہ نہیں ہے کہ عرب ممالک اپنی ایئر بیسز بھی دیں، 40,000 سے زائد امریکی فوجی وہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہوں، ان کی میزبانی تمام عرب مسلمان ممالک کریں اور وہ یہ کہیں کہ ہمارا اس جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر علی لاریجانی نے ایک وضاحت دی کہ ہمارے حملوں کو امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے، جو ایئر بیسز امریکہ استعمال کر رہا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امریکی سرزمین ہے، یہ کسی بھی سوورن ملک کی سرزمین کے طور پر ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ مگر یہاں پر ایک بات بڑی افسوسناک ہے کہ وہ لوگ اپنی رائے کے اوپر غور کیجئے، پاکستان بالخصوص، کہ جو ٹرمپ کو نوبل امن کا انعام دینا چاہتے تھے۔ میں یہ پاکستان کے رد عمل کے حوالے سے میں آتا ہوں، میں آخری سیگمنٹ اسی حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کیا رد عمل آنا چاہیے، کیا ہوا لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، جس طریقے سے آل اوور دا پاکستان رد عمل ہوا۔ میں کیونکہ نیگوسیشنز کا بات کر لوں پھر میں پاکستان پہ آتا ہوں۔ عبدالرحمان صاحب ذرا کرنل صاحب مجھے یہ نیگوسیشنز کا بتا رہے ہیں، کیا دیر از اے پاسبلٹی کہ اپ کمنگ ہمیں کوئی ٹیبل ٹاک کے تحت یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آئے؟ کیونکہ پہلے ایک بار جس طریقے سے حملہ ہوا تھا اس کے بعد نیگوسیشنز ہوئی، ٹھیک ہے، پھر وہ سیز فائر کی طرف جایا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں اپ کمنگ کوئی سیز فائر ہو جائے؟ دیکھیے جی، اس وقت تو ایران نیگوسیشن کی ٹیبل پہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہمارے مسلم بردر ممالک ہیں، ایران ہے، چین ہے، چین اور رشیا کی میں بات کروں، اگر وہ اس کا پارٹ بنے، وہ فرنٹ پہ آئیں اور کوئی نیگوسیشنز کا کام سٹارٹ ہو، پھر بھی وقت لگے گا۔ اچھا، جب تک وہ اسرائیل کو اور امریکن کو کوئی سبق نہیں سکھا لیتے اس وقت تک یہ معاملہ کول ڈاؤن نہیں ہوگا۔ اگر اس میں وہ ٹائم لینے کی کوشش ہو، میننگ بائی کے نیگوسیشنز وہ سمبولکلی رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے پوٹینشیل نیوکلیئر کی بات کی ہے کہ ایران ہے، تو وہ ایک ٹائم لینا چاہ رہا ہو اپنے آپ کو، اپنے بیلسٹک میزائلز، میں عرض کروں امریکہ نے چیٹ کیا ہے، ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ، ہمیں نہیں کیا، ابھی ایران کو بھی کیا، ٹھیک ہے۔ 2018 کا معاہدہ تھا، اس کو وہ فالو کر رہے تھے، اس کے اندر کوئی وائلیشن نہیں تھی، امریکہ نے وہ کینسل کر دیا۔ اس کے بعد ابھی نیگوسیشن میں انوالو کر کے اگلی میٹنگ ہونی تھی، دونوں سائڈز کہہ رہی تھی کہ پازیٹیوٹی ہے، پچھلی میٹنگ ہوگی، کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا۔ فائنانس منسٹر نے بھی یہ کہا تھا بحرین کے، اور نظر یہ اور مسلم کنٹریز بھی کہہ رہے تھے، باقی سب بھی کہہ رہے تھے ٹرمپ کو کہ جنگ میں نہ جاؤ۔ صرف ایک شخص نیتن یاہو اسرائیل کو لیے اور ایک شخص کے لیے یہ ساری جنگ رچائی گئی ہے، اور اس لیے اس کے کانسیکوینسز اسرائیل کے لیے بھی، اور جنہوں نے بٹرے کیا ہے مڈل ایسٹ نے ایران کو، ان کے لیے بھی اور USA کے لیے بھی۔
جب تک یہ رزلٹ ڈیفینیٹ سبسٹینشیل لاسز نہیں ان کے ہوتے اس وقت تک نیگوسیشن کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے میاں صاحب، نیگوسیشنز کے حوالے سے اور سیز فائر کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھارت کے ان پٹ کے حوالے سے بھی بتائیں کہ بھارت کا بھی اس سے پہلے 1-2 دن روزہ جو ہے وہ دورہ ہوا وہاں پہ، اور اس کو کرٹیسائز خاص طور پہ بھارت میں بھی کیا ہے وہاں کے اپوزیشن نے، اور اس کو جس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے اسپیچ دی وہاں کے سینٹ ہاؤس کے اندر، تو وہاں کی اپوزیشن نے بھی کیا ہے. بھارت کے ان پٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو نیگوسیشنز کی بات ہے نا، یہ کن شرائط میں ہوگی؟ جو شرائط امریکہ نے یا اسرائیل نے رکھی تھی ان شرائط پہ تو ایران ویسے ہی راضی نہیں تھا، اور اب ایران اتنی سفرنگ کے بعد، اتنے حملوں کے بعد ان شرائط پہ کس طرح آئے گا؟ یعنی وہ تو لیکن جب تک واقعی بات صحیح ہے. اس میں یہ بھی نقطہ نظر ہے نا کہ ٹرمپ نے یہ اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ اپ کمنگ الیکشنز آنے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر، تو یہ بھی سو کالڈ ایک بھی حملہ کر کے جی عوام کو ٹرمپ تو ویسے 2 انتخابات دے چکا نا جی، ٹرمپ کی اپنی تو نہیں باری آئے گی، لیکن وہ اپنے آپ کو وینڈیکیٹ کر رہا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو. لیکن وہ تو خود بھی ایک فرنٹ مین ہے نا، جیسے میں نے کہا جوئش لابی وہاں پہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. اور بلکہ ہمیں تو کچھ صاحب بتا رہے تھے کہ کانگریس مین جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے دے آر فائنینسڈ بائی دا جیوز ڈائریکٹلی. تو جہاں تک کہ بھارت کی جو بات ہے، بھارت اس ساری صورتحال میں ایک کننگ رول تو پلے کر رہا ہے. اس کی کوشش یہ ہے کہ میں کوئی ایسے یعنی اقدام کروں کہ میں، لیکن بھارت اب ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے میرے خیال دنیا میں کہ وہ ایک اچھا ریلائبل دوست کے طور کے سامنے نہیں آیا. وہ ٹھیک ہے، اس نے بھارت کا جو ایک ڈپلومیٹک فینس ہے اس کے ساتھ تو وہ کر لیتا ممالک کو، جس میں بہت سے ہمارے اسلامی ممالک بھی ہیں، اور ان کا چونکہ انٹرٹینمنٹ کا ایک سلسلہ ایسا ہے کہ ہم تو ہیں نا شمشیر و ثنا اول والے، وہ ہیں رقص و سرود اول والے، تو اس لحاظ سے وہ کر لیتا لوگوں کو. لیکن میرا خیال یہ جنگ کی جو ڈائنامکس ہوتی ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں، بہت سی ریالٹیز جو ہے ان کی ریئلائزیشن آ رہی ہے. تو بھارت کا میرا کافی حد تک ایکسپوز ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے عبد الرحمان صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو، کوئی ایسی پریڈکشن، کوئی ایسا سورس آپ کے پاس، کوئی اپ کمنگ آپ کو یہ لگتا ہو کہ کہیں نہ کہیں سیز فائر ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، دنیا میں کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے جو اینڈلیس نہ ہو، اور دنیا میں تمام جنگیں بالآخر ٹیبل ٹاک کے اوپر ہی آ کر معاملات ٹھیک بنتے ہیں. خود امریکی صدر بار بار 7 جنگیں روکنے کی ہمیں کہانی سناتے ہیں، ابھی تو ہمیں تقریر سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ ان کا اگلا فکرہ کیا ہوگا. تو جس تک امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھے گا کہ اب ان کے پاس بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے اور وہ خود اپنے ہی بنے ہوئے جال میں مکمل طور پر پھنس چکے ہیں، تو پھر وہ ریسکیو کی فورسز، ریلیف کی فورسز وہ درمیان میں نیگوشیٹ کرنے کے لیے آئیں گے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایران کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور امریکہ کے پاس پانے کے لیے کچھ نہیں ہے. امریکہ نے جو میکسیمم ڈیمیج دینا تھا وہ دے چکے، لیکن ایران کے پاس اب اپنی بقا کی جنگ ہے، ایک وار آف سروائیول ہے. ایران پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہاں پر اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ امریکہ فرسٹ پالیسی نہیں ہے ٹرمپ کی، اسرائیل فرسٹ پالیسی ہے. اور اس وقت جو 24 گھنٹے کے دوران جو پہلا سروے امریکہ میں آیا ہے، 40% سے زائد امریکی ایران پر حملے کی مخالفت کر رہے ہیں. ٹرمپ کی اپنی مقبولیت وہ بہت تیزی کے ساتھ گرنا شروع ہو گئی ہے، اور کوئی جو ممدانی ہے انہوں نے بھی یہ چیز کہی ہے. جی 8 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ایک جسٹیفیکیشن کریٹ کرنے کی کوشش کی ٹرمپ نے، اور ایک پریمپٹیو سٹرائک کی ایک اصطلاح استعمال کی کہ یعنی کہ ہمیں اب یہ دفاع کے لیے ایک اگریسو اسٹریٹجی کے طور پر ہم نے اس ماڈل کو اڈاپٹ کیا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ٹھیک ہے درمیان کا راستہ نکلے گا، لیکن سر پوائنٹ آ گیا. پروگرام کا وقت عبد الرحمان صاحب لوگوں کو شریک کر کے ہوگا. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہے تینوں گیسٹوں کے پاس، مجھے کوئی رسپونڈ کر دے ذرا. کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو رد عمل تھا اس حوالے سے کنڈیم کر دینا، کیا اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی میں بالکل بھی اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں. ہم اگلے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے کیوں سیٹسفائی نہیں ہے. کرنل صاحب، میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان نے جو مذمت کی ہے قطعی طور پہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. پاکستان کا رول ایران کے ساتھ اور ان کے ساتھ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. جی میاں صاحب، جی اسٹرانگ ورڈنگ ہونی چاہیے میرے خیال کس طرح محض ایک نوٹ دے دینا یا ایک کمنٹ دے دینا ٹھیک ہے وہ ناکافی ہے. تھینک یو سو مچ جی تینوں گیسٹوں کا. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.